کی اجازت لے کے آیا. کچھ مسائل تھے میرے اوپر بہت زیادہ، اور میں نے عمرہ کر کے وہاں امریکہ، عمرہ کرتے ہوئے امریکہ جانا تھا. وہیں مقیم ہیں وہ، وہاں کے گرین کارڈ وغیرہ. آپ نے ایک نفل بتائے تھے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، سورۃ فاتحہ کے بعد 21 بار سورۃ اخلاص، پھر رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 دفعہ سورۃ اخلاص، اور یہ پڑھ کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس کا ثواب ہدیہ پہنچائیں اور ان سے عرض کریں کہ اپنے بابا سے میرا یہ کام تو کرا دیں. سبحان. روایات میں ہے، احادیث میں ہے کہ میرے آقا کو کوئی کام منوانا ہوتا تھا، صحابہ آل رسول اصحاب رسول نے کوئی کام منوانا ہوتا، درخواست پیش کرنی ہوتی، عرض کرنا ہوتا، اور یہ بھی ہے کہ آقا مان جائیں تو سیدہ کی بارگاہ میں بیٹی، محبوب بیٹی، مقدس بیٹی کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ بابا سے یہ بات تو عرض کر دیں، اور وہ فرماتے، اور میرے آقا فوراً شفقت فرماتے. ہمارے اکابر نے لکھا ہے، بہت کتابوں میں اس کے واقعات. مجھے کہنے لگے کہ میں نے یہ پڑھا، ان نفل پہ احساس ہوا، یقین ہوا کہ یہ نفل اکسیر بے خطا ہیں. اور پھر کہا کہ 9/11 پہ میرے اوپر حالات آئے، میں داڑھی والا تھا، وہاں بس میں نے ہر دفعہ یہی نفل پڑھے، اور جب بھی جج کے سامنے جاتا تھا تو سارا جہان ایک طرف، ان کی ساری ایک طرف، جج کی ساری توجہ میری طرف ہوتی تھی، اور وہ کہتی تھی اس کا کوئی قصور نہیں، کیا ہے. اور میں باعزت 3 سال کے ان معاملات میں باعزت بری ہوا، اور صرف یہی چیز تھی، یہ 2 نفل تھے. مشکلات ہیں بہت زیادہ، غم دکھ بیان کیے. دعا فرما دے. فرمایا دعا بھی کرتا ہوں پر تجھے ایک تدبیر بھی بتاتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں پر تجھے ایک تدبیر بھی بتاتا ہوں. انہوں نے تو یہ لفظ فرمایا تھا کہ جتنا ہو سکے سورۃ اخلاص پڑھ کے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح پرفتوح کو ہدیہ کریں، اور ان سے عرض کریں کہ سیدہ آپ کے ابا حضور آپ کی بات نہیں ٹالتے تھے، سیدہ فاطمہ کی بات نہیں ٹالتے تھے. میں ایک بہت بڑے محدث کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑے عظیم انسان کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑے عظیم انسان کی. فرمایا کہ ایک تدبیر بھی بتاتا ہوں، سورۃ اخلاص پڑھ کے، تعداد انہوں نے نہیں بتائی، اور عرض کریں کہ سیدہ آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ ہے، آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ ہے. اور آپ اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی روح کی بارگاہ میں میرا یہ کام کہیں، وہ اللہ سے عرض کریں اور اللہ یہ میرا کام کر دے، کیوں آپ کی سفارش آپ کے ابا نہیں ٹالیں گے. یقین جانیے دنیا کا کوئی ناممکن مسئلہ، مشکل مسئلہ، وہ رشتوں کا ہو، وہ رزق کا ہو، وہ صحت کا ہو، وہ کاروبار کا ہو، وہ مقدمات کا ہو، وہ کوئی الجھن ہو، کوئی قسم کا مشکل ترین مسئلہ ہو، یقین جانیے حل ہو جاتا ہے. اور میں ایک لفظ ابھی کہہ رہا ہوں، وہ لفظ سدا یاد رکھیے گا، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے.